السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انٹرسٹنگ ٹور کے ساتھ میں ہوں سید عبداللہ شاہ۔ آج کا موضوع ہے ترکی میں کاروبار کیسے کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کا موضوع ان دوستوں کے لیے جو ترکی میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کون کون سے کاروبار ہیں جو آپ آسانی کر سکتے ہیں، کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، کتنی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی دکان یا کوئی ریسٹورنٹ کھولنا چاہتا ہے، کیا وہ پارٹنرشپ بھی کر سکتا ہے، اور کیا اس کی کوئی رجسٹریشن بھی کروانی پڑتی ہے، اور اس کی فیس کتنی ہے اور اس میں کتنا وقت لگتا ہے۔ آج اس ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی۔ پیارے دوستو، اگر چینل پر نئے ہو تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ آپ کو نیا موضوع جلدی مل سکے۔ بہت شکریہ۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے ترکی کا جو بڑا شہر ہے استنبول، اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ استنبول آبادی کے لحاظ سے بھی سب سے بڑا شہر ہے اور کاروبار کے لحاظ سے بھی سب سے بڑا۔ استنبول کے جو بڑے شہر ہے، تقسیم اسکوائر ہو گیا یا اکثر وغیرہ ہو گیا، اس کے علاوہ بھی اور بڑے شہر ہے۔ اگر آپ کوئی دکان لینا چاہتے ہیں تو آپ کو کم سے کم 6 مہینے سے لے کر 1 سال تک ایڈوانس پیمنٹ کریں گے۔ پاکستان میں اکثر اس کو پگڑی بھی کہتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے، اکثر جگہوں پہ کم بھی لیتا ہے۔ جیسے آپ کے ساتھ کوئی ترکش ہو اور وہ اپنے نام پہ لے رہا ہو، مطلب پارٹنرشپ وغیرہ۔ یہ صرف استنبول کے وہ شہر جو بڑے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ استنبول کے اور چھوٹے شہروں میں جا کے تو آپ کو دکان بہت کم پرائس میں مل جائے گا۔ مطلب آپ نے اپنے بجٹ کو دیکھنا ہے، جتنا آپ کا بجٹ ہو اس حساب سے آپ نے دکان جو بھی چیز آپ لینا چاہتے تو آپ لے سکتے ہیں۔ مطلب آپ کم بجٹ میں بھی استنبول کے چھوٹے شہروں میں آپ کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ چھوٹے شہروں میں 1500 لیرہ کا دکان مل جاتا ہے۔ یہ صرف چھوٹے شہروں میں ہوتا ہے۔ اگر اس طرح تقسیم اسکوائر اکثر وغیرہ میں اگر آپ دکان لینا چاہتے ہیں یا ریسٹورنٹ کے لیے جگہ لینا چاہتے ہیں تو اس سے کا یہ ہے کہ $5000، $4000، $7000 اسی طرح پرائسز ہے۔ اور پھر اگر انہی جگہوں میں آپ سائٹ پر لے رہے تو کم سے کم 2-3 ہزار سے کم نہیں ملتا۔ ڈالر کی میں بات کرتا ہوں۔ آپ نے بجٹ کے لحاظ سے جگہ سلیکٹ کرنا ہے، ایریا کے لحاظ سے پرائس بڑھتی ہے۔ اس لیے زیادہ تر لوگ سائٹ ایریا مطلب چھوٹے شہروں میں دکان لیتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ 25-30 لاکھ انویسٹ کرتے ہیں دکان میں تو اس حساب سے یہی دکان بہتر ہے۔ 1500 لیرہ یا 2000 لیرے والی دکان اگر آپ کو ملے تو وہ بہتر ہے۔ اور جن کے پاس بجٹ اچھا ہو اور وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو استنبول سے بیسٹ جگہ اور ہو نہیں سکتا۔ جو بڑے بڑے شہر ہیں اس میں کاروبار آسانی کر سکتے ہیں۔ بہت زیادہ لوگ استنبول کے جو بڑے شہر ہیں اس میں کاروبار کر رہے ہیں، کیونکہ استنبول آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا شہر ہے۔ 6-7 کروڑ آبادی ہے استنبول شہر کی، اور کاروبار کے لحاظ سے بھی سب سے بڑا شہر۔ اگر آپ استنبول کے علاوہ کسی چھوٹے شہر میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اکثر ایسے جگہوں پر فارن کے لوگ عربی دکان یا ریسٹورنٹ وغیرہ کھول لیتے ہیں اور کام کے لیے کسی ترکش کو رکھ لیتے ہیں۔ وہ لوگ خود فرنٹ پہ بھی نہیں آتے، وہ بیک پر ہوتے ہیں، لیکن کاروبار اس کا اچھا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے لیے چاہیے زبان۔ جب تک آپ کو ترکی زبان نہیں آتی آپ کوئی بھی کام نہیں چلا سکتے۔ اگر آپ اپنا کام ترکش لوگوں سے کیوں نہ کروائیں، آپ کو زبان ضروری آنا چاہیے۔ اگر آپ کو لینگویج آتی ہے، زبان آتی ہے تو آپ بڑے سے بڑا کاروبار بھی کر سکتے ہیں اور چھوٹے سے چھوٹا کاروبار بھی۔ اب بات کرتے ہیں رجسٹریشن کی۔ مطلب آپ رجسٹریشن کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کمپنی اوپن کرنی ہے، مطلب رجسٹریشن کروانی ہے۔ رجسٹریشن کرنے کے بعد آپ کوئی بھی کام سٹارٹ کر سکتے ہیں، کوئی بھی کاروبار ہو۔ اگر کوئی کہے کہ میرے پاس $5-6 ہزار ہے اور میں ترکی میں کام کرنا چاہتا ہوں، کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں تو کیا کر سکتا ہوں؟ تو بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ ترکی آ گئے ہو تو سب سے پہلے آپ نے TRC کے لیے اپلائی کرنی ہے اور اس کے بعد کمپنی اوپن کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں، لیکن ترکش لوگ ضرور کام پر رکھیں گے۔ ترکش لوگوں کے بغیر کوئی بھی بزنس آگے نہیں جا سکتا، کیونکہ جس کمپنی میں ترکش لوگ کام کرتے ہیں تو گورنمنٹ اسی کمپنی کو سپورٹ بھی کرتی ہے، چاہے وہ دکان ہو یا ریسٹورنٹ ہو یا
کوئی اور شاپ ہو لیکن آپ ترکش لوگوں کو رکھیں گے۔ اس کے علاوہ ترکش لوگ اس دکان یا شاپ میں نہیں آتے جس میں ترکش ملازم وغیرہ نہیں ہوتے۔ پیارے دوستو، ترکی میں فاسٹ فوڈ کو بہت پسند کرتے ہیں، جس طرح ڈونر وغیرہ ہوتے ہیں، اور اس کا کامیاب کاروبار وہ چھوٹے شہروں میں ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر کمپنیاں ہوتی ہے، وہ زیادہ تر ڈونر استعمال کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ نے ڈونر شاپ کھولنا ہے تو آپ نے کسی لوکل بندے کو رکھنا ہے، کیونکہ لوکل بندے کے پاس زیادہ ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ لیکن دوستو، اس سے پہلے آپ نے زبان سیکھنی ہے، کیونکہ یہ لوگ صرف ترکش زبان میں بات کرتے ہیں، انگلش میں بالکل بھی بات نہیں کرتے، چاہے بچے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، کوئی بھی بندہ ہو، لیکن بات ترکش زبان میں کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو سیکھنی چاہیے ترکش زبان۔ اگر آپ ترکی استنبول میں کاروبار کے لیے آنا چاہتے ہیں تو آپ اگر سنگل آئے، اکیلے آئے تو بہتر ہے، کیونکہ جب آپ کا انکم اچھا ہو جائے، بہتر ہو جائے، تو پھر آپ اپنے فیملی کو بھی بلوا سکتے ہیں۔ اچھا دوستو، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ ترکی آنا چاہتے ہیں ویزے پہ، اکثر وہی لوگ کہتے ہیں کہ میں یہاں کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر میں کاروبار کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں، جس طرح میں نے بات کی کمپنی اوپن کرنے کے لیے۔ تو وہ یہی سوچتے ہیں کہ جب آپ کمپنی اوپن کر لے تو اس کے بعد آپ کو TRC مطلب ریزیڈنس پرمٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کو دیا جاتا ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ خیر، کمپنی تو اوپن ہو جاتی ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ جب آپ کا کمپنی اوپن ہو جائے تو پھر آپ کریں گے کیا؟ مطلب رہیں گے کیسے؟ مطلب آپ لوگوں کو یہاں رہنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس ہونا چاہیے TRC مطلب ترکی ریزیڈنس پرمٹ، اور کمپنی کی بیس پہ یہ پرمٹ آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ اکثر TRC کے لیے بندہ پہلے کمپنی اوپن کرتا ہے کہ مجھے TRC ملے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، ایک صورت میں ہوتا ہے، اگر آپ 70-80 ہزار ڈالر کی انویسٹمنٹ کریں، پھر آپ کو TRC بھی ملے گا اور ورک پرمٹ بھی ملے گا۔ لیکن اگر آپ کاروبار کے لیے آنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ TRC کے لیے اپلائی کریں، اس کے بعد آپ کمپنی اوپن کر لیں اور اپنے بجٹ کے حساب سے جگہ کو سلیکٹ کر دیں اور اس حساب سے پھر اپنا کاروبار وہاں پر شروع کریں۔ جب تک آپ کے پاس TRC نہیں ہے اور آپ نے کمپنی اوپن کیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد مسئلے آ سکتے ہیں، اور آپ نے پھر واپس جب جانا ہوتا ہے تو آپ نے دوبارہ کمپنی کلوز کرنی ہے، کیونکہ جتنے پیسوں سے آپ نے کمپنی اوپن کی ہے اتنی پیسوں سے آپ نے کلوز بھی کرنی ہے، کیونکہ ہر مہینے اس کے اوپر ٹیکس آئے گا اور وہ ٹیکس جمع ہوتے رہیں گے۔ اس کے بعد آپ ترکی دوبارہ نہیں آ سکتے۔ اگر آنا چاہتے بھی ہے تو آپ نے یہ جتنا بھی فیس ہے یہ آپ نے پے کر کے دوبارہ آپ نے انٹری کرنی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ ترکی استنبول کاروبار کے لیے آنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ نے کون سا کاروبار کرنا ہے، پھر آپ نے بجٹ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس بجٹ کتنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے لوکیشن دیکھنا ہے۔ جب آپ وزٹ کر کے ترکی آ جاتے ہیں، سب سے پہلے آپ نے زبان سیکھنی ہے۔ زبان سیکھنے کے بعد آپ نے TRC کے لیے اپلائی کرنا ہے، مطلب TRC بننے کے بعد آپ کمپنی اوپن کریں گے، اور پھر جو بزنس آپ کو پسند ہے وہ آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں جتنا آپ کے پاس بجٹ ہو۔ اگر آپ ریسٹورنٹ کھولنا چاہتے ہیں، یا آپ موبائل شاپ کھولنا چاہتے ہیں، یا ڈونر کی شاپ کھولنا چاہتے ہیں تو آپ آسانی کر سکتے ہیں۔ بے شک آپ چھوٹے شہروں سے شروع ہو جائے، جب آپ کا انکم اچھا ہو جائے تو پھر اپنی فیملی کو بھی بلوا سکتے ہیں۔ اگر بجٹ آپ کے پاس اچھا ہے تو آپ فیملی کو لے کے جا بھی سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد 3-4 مہینے آپ نے استنبول میں ہی رہنا ہے تاکہ استنبول کے ماحول کے بارے میں آپ کو پتہ چلے۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرو جو ترکی استنبول کاروبار کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔